اس ایپیسوڈ کے شروع میں دکھایا جاتا ہے کہ عثمان پوچھتا ہے بوران کیا ہمارے پاس کوئی قیدی ہیں؟ اس پر بوران کہتا ہے ہاں حضور، نعمان نے اولف کے پاس کچھ سپاہی چھوڑے تھے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں چلیں ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، چلو ہم اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ یہ سن کر بوران کہتے ہیں جیسا آپ کا حکم۔ بالا خاتون کہتی ہیں ہمارے سر سے ایک مصیبت جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے اللہ نے ہمیں ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ دیا ہے، انشاءاللہ ہم اس مصیبت سے نکل پائیں گے۔ یہ کہہ کر عثمان صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہر کوئی اپنا وظیفہ سنبھالیں، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلنے لگتے ہیں اور باہر آ کر بوران سے کہتے ہیں سردار آپ قیدیوں سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ عثمان کہتے ہیں ہم نعمان کی فوج کو افراتفری کا شکار بنائیں گے، ہم نعمان کی چال کو تباہ کر دیں گے۔ کونور کہتا ہے ہمارے پاس تو 2 یا 3 قیدی ہیں۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے کیا تم نے داؤد اور گولیت کی کہانی سنی ہے؟ بوران اشارہ کر کے کہتا ہے نہیں۔ عثمان کہتا ہے داؤد اور گولیت کے مقابلے میں بہت کمزور تھا، لیکن وہ اس کی تمام کمزوریوں سے واقف تھا۔ یہ قیدی بھی ہمارے لیے اسی کی طرح ہیں، وہ پہلا پتھر ہوں گے جو ہم گولیت کی آنکھ میں پھینکیں گے، ہم نعمان کی فوج کو تباہ کرنے والے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں جہاں عثمان کے سپاہی نعمان کے ان قیدیوں کو مار رہے تھے۔ اسی دوران عثمان بھی اپنے سپاہی کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے۔ عثمان ان سپاہیوں کو ان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ کمزور نہیں جانتے کہ ہم کس لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ سپاہی کہتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو عثمان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کس لیے لڑ رہے ہیں، اور اس سے تمہارا خاتمہ ہوتا ہے تو یہ کافی ہے۔ عثمان کہتا ہے نعمان نے تم کو فالتو چیز کی طرف استعمال کیا ہے۔ یہ سن کر کہتا ہے تم ہماری زبان کاٹ لو تاکہ تم ہمیں مار دو، تاکہ تینگری ہمارا استقبال کرے اور ہم تمہارے اختتام کو دیکھیں گے، چاہے ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے تم جانتے ہو مسلمان تمہارے اور تمہارے مقدس چیزوں کا اختتام کر دیں گے، اسی لیے اس راستے پر چل رہے ہیں، اسی لیے ہم نے غزنفر خان سے بھی منہ موڑ لیا ہے، ہم تمہیں برباد کر دیں گے عثمان، حتیٰ کہ خدا بھی تمہیں بچا نہیں پائے گا۔ اور ترگت غصے میں آ جاتا ہے اور اس کی گردن کاٹ دیتا ہے، اور وہ کافر وہیں پر واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ عثمان کہتا ہے تو اب وقت آ چکا ہے کہ میں تم لوگوں کو ایک بری خبر دوں، تم جس کے ماتحت ہو تم اس کی حقیقت جاننی چاہیے۔ کماندار نعمان جو مسلمانوں کے خاتمے کے لیے زمینوں پر آیا تھا، وہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ سب حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو عثمان؟ ترگت کہتا ہے تم جان لو کہ تمہارا مقصد ختم ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ سپاہی سوچ میں پڑ جاتے ہیں، جبکہ عثمان والے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ باہر آتے ہی ایک سپاہی عثمان کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے جیسا کہ آپ نے حکم دیا تھا ہم نے راستوں پر نظر رکھی ہے، کاروان کا ہمارے پاس آ جائے گا۔ ترگت کہتا ہے عثمان صاحب تو انہوں نے وہی راستہ لیا جس کا آپ نے کہا۔ عثمان نے کہا وہ دوسرا پتھر ہوگا جو ہم گوریت کی طرف پھینکیں گے، ہم صحیح وقت پر عمل کریں گے تاکہ ہمارا منصوبہ کامیاب ہو۔ ترگت کہتا ہے آپ کا منصوبہ عثمان صاحب، آپ کا منصوبہ۔ سپاہی کہتا ہے جناب مجھے یہ خط آپ کو دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب وہ خط لیتے ہیں۔ بوران کہتا ہے یہ کس کا خط ہے؟ عثمان کہتا ہے یہ ان کا خط ہے جو اسے اپنے دل کے ساتھ رکھتے ہیں، نہ کہ زندان کی دیواروں کے ساتھ، یعنی کہ وہ سفید داڑھی والوں کی بات کر رہا تھا۔ میں ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر عثمان آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر بینگی خاتون کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے سرداران کے پاس آ جاتی ہیں، اور ایک سردار کہتا ہے سرداری منصب خالی ہے بینگی خاتون۔
ہمیں سردار کی انتخاب کرنے کے لیے جرگہ منعقد کرنا ہوگا کیونکہ اکتم صاحب کا کوئی بیٹا نہیں۔ یہ سن کر بینگے خاتون کہتی ہیں پوسٹ خالی نہیں رہے گی، بتا کوئی سی پوسٹ خالی ہے جو اب خالی رہے گی؟ آپ لوگوں کو کیا جلد بازی ہے؟ کل ہی میں نے اپنے شوہر کو دفنایا ہے۔ یہ جو آپ سب کہہ رہے ہیں یہ بدگمانی ہے۔ آپ اس لیے پریشان ہیں کہ پوسٹ خالی ہے۔ اگر میں کہوں کہ تمہارے سردار کا قاتل نعمان ہے تو تم اس سے لڑو گے تو تب تم کچھ بولو گے؟ تم کچھ نہیں بولو گے، تم صرف اپنے خیمے میں ہی بولتے ہو۔ تمہارے سردار نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے شہادت کو گلے سے لگا لیا اور تم لوگ کس طرح بہادر بن سکتے ہو؟ ایک سردار کہتا ہے نعمان کے پاس بہت بڑی فوج ہے اور آپ ہماری سپاہیوں کی تعداد جانتی ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر بینگے خاتون کہتی ہیں تو کیا تم اپنے سردار کے خون کو رائیگاں جانے دو گے؟ ایک سردار کہتا ہے عثمان صاحب نعمان کو سزا دیں گے۔ یہ سن کر بینگے خاتون کہتی ہیں یقیناً وہ سزا دے گا، لیکن عثمان ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، وہ ہمیں آگ میں جھونک دیتا ہے اور نقصان ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔ میں اس کی ریاست کی وجہ سے اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم میرا ساتھ نہیں دو گے کیونکہ نعمان کا نام سنتے ہی تمہاری ٹانگیں کانپنا لگتی ہیں۔ تم میں سے کوئی بھی اس پوسٹ کا حقدار نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اکتم صاحب کی چھڑی اٹھا لیتی ہیں۔ جو اکتم صاحب کا انتقام لے گا وہی اس پوسٹ پر رہے گا اور تب تک میں یہاں پر رہوں گی۔ ایک سردار کہتا ہے لیکن وہ بہادر کون ہے بینگے خاتون؟ اسی دوران ایک سپاہی اندر آ جاتا ہے۔ بینگے خاتون، بالا خاتون آئی ہیں۔ بینگے خاتون کہتی ہیں اسے اندر آنے دو اور آپ سب نکل جائیں۔ دوسری جانب عثمان صاحب اپنے گھوڑے پر سوار سفید داڑھی والوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ جہاں بالا خاتون والے اندر آ جاتے ہیں اور خوش آمدید کہتی ہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ بالا خاتون کہتی ہیں۔ بینگے خاتون کہتی ہیں اکتم صاحب کی غیر موجودگی میں ہم کیا کریں گے یہی پوچھ رہے تھے۔ عائشہ خاتون کہہ رہی تھی وہ ایسا وقت میں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم نے ابھی اکتم صاحب کو زمین کے حوالے کیا ہے۔ بینگی خاتون کہتی ہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے تھے، ہمیں سرداری پوسٹ کو خالی نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں آپ نے اچھا کیا آپ وہاں آ گئی، میں آپ کی طرف آ رہی تھی، چلیں بیٹھیں۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں نہیں، ہم تعزیت کے لیے آئے ہیں، خیر ہوگی انشاءاللہ۔ آپ ہم سے کچھ کہنا چاہتی تھی؟ بینگے خاتون کہتی ہیں الچچک اور اک تیمور کا معاملہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے، میرے خیال سے جلد ہی ان کی شادی کروا دینی چاہیے۔ یہ سن کر الچچک کہتی ہیں والدہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ابھی میرے والد کا انتقال ہوا ہے۔ عائشہ خاتون کہتی ہیں الچچک صحیح کہہ رہی ہے، اکتم صاحب کے 40ویں سے پہلے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بینگے خاتون کہتی ہیں میرا اکتم شہید ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ ہمیں لوگوں کو چپ کروانا ہوگا۔ عائشہ خاتون کہتی ہیں مجھے نہیں لگے گا کہ اک تیمور کو یہ بات اچھی لگے گی۔ بینگے خاتون کہتی ہیں میں نے اپنی بات مکمل کر دی ہے۔